بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 سے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندوں پر تاکہ ہو جائیں جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والے۔ الفرقان کے معنی ہے حق و باطل، توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کی ہے، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ ذات ہے، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ رسالت و نبوت کے بعد توحید کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں بنایا اس نے کوئی بیٹا اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک اس کی بادشاہت میں، یعنی اس کا کوئی بھی اس نے بیٹا نہیں بنایا۔ اس میں یہود و نصارہ کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے پیدا کی ہر چیز کو پھر تقدیر مقرر کر دی اس کی۔ یعنی ان ظالموں نے اپنے رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنا لیا ہے جو اپنے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا بے جان اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، اور ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق اپنی مخلوق کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے۔ ہر چیز کی زندگی اور موت اور روزی اس نے پہلے ہی مقرر کر رکھی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کچھ الہ، نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی بھی چیز اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کے نہیں، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے موت کے اور نہ زندگی اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ ہے اور اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، اور مدد کی ہے اس پر ایک دوسری قوم نے، بس تحقیق وہ لائے ہیں ظلم اور جھوٹ۔ یعنی مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے پاس موالی سے مدد حاصل کی ہے۔ یہاں قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے۔ بھلا ایک امی شخص دوسروں کی مدد سے بھی ایسی کتاب نہیں بنا سکتا جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو، اور انسانی زندگی کے احکام و قوانین کی تفصیلات پہ بھی لاجواب ہو، اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی نشاندہی اور وضاحت بیان کرنے والی کتاب ہے۔ وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اہل مکہ کا ایک اور شبہ قرآن کے بارے میں کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے جو یہود و نصارہ سے سن کر آپ اپنے صحابہ کرام سے لکھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، اور کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو آسمان میں سے اور زمین میں، اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اب یہ ان کے جھوٹ کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو تو دیکھو اس میں کیا ہے، یا اس کی کوئی بات غلط یا خلاف واقعہ ہے؟ یقیناً نہیں، بلکہ ہر بات صحیح اور سچی ہے، اس لیے اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسمان اور زمین کے ہر پوشیدہ بات کو جاننے والا ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، یعنی اس لیے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، ورنہ تو اس الزام تراشی پر وہ عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا،
اور انہوں نے کہا کیا ہے اس رسول کو، کھاتا ہے اور کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ تو ہوتا اس کے ساتھ خبردار کرنے والا۔ یعنی قرآن پر طعن کرنے کے بعد اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کر رہے ہیں کہ رسول جو ہے وہ ایک بشریت پر قائم ہے۔ یہ بشر کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے خیال میں بشریت عظمت رسالت کے متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں آتا جاتا بھی ہے اور ہمارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اور رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تو ایک فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کا مددگار ہوتا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، یا ہوتا اس کے لیے کوئی باغ، یا کھاتا اس میں سے، اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک شخص کی جو سحر زدہ ہے۔ یا ان کے پاس ایک روح اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا تاکہ وہ طلب رزق سے بے نیاز ہو جاتے، یا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں یہ کھاتا تاکہ اس کی حیثیت تو ہم سے کچھ ممتاز ہوتی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کی ہیں تمہارے لیے مثالیں، تو بھٹک کے تو نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی۔ تبارک الذی شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ بات برکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے بنائے تیرے لیے بہتر اس سے باغات بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، اور بنائے تیرے لیے محلات۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو مطالبے کرتے ہیں اللہ کے لیے ان کا ایسا کر دینا کوئی مشکل نہیں، وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کے مطالبے پر بھی وہ تکذیب اور عناد کے طور پر تکذیب اور عناد ہی کریں گے، اور وہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو، تیار کی ہم نے واسطے اس کے جو جھٹلایا ہے قیامت کو بھڑکتی آگ کو۔ یعنی قیامت کا یہ جھٹلانا ہی تکذیب رسالت کا باعث بنا۔ اذ رأیتہم من مکان بعید سمعوا لہا تغیظا وزفیرا۔ اور جب وہ دیکھیں ان کو دور کی جگہ سے، سنیں گے اس کے لیے غضب اور جوش کی آوازیں۔ یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب ڈال دیے جائیں گے اس میں بعض حصے میں ایک تنگ جگہ پر، جھگڑے ہوئے پکاریں گے اس جگہ موت کو۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اور نہ تم پکارو آج ایک موت کو اور پکارو بہت سی موتوں کو۔ یعنی جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آ جائے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو۔ مطلب یہ کہ اب تمہاری قسمت میں موت ہی موتیں ہیں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا۔ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا یہ باغ ہمیشہ کے، وہ جو وعدہ کیے گئے تھے متقی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ اور پلٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے جہنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف جن سے جہنمی بند ہو کر جھگڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ بہتر ہے جو کفر و شرک کا بدلہ ہے، یا وہ جنت جس کا وعدہ متقین سے ان کے تقوی اور اطاعت الہی پر ان سے کیا گیا ہے۔ اور یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا، اور اسے یہاں اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کر لوگ تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں اور اپنے انجام بد سے بچ جائیں۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ
کان علی ربک وعدا مسئولا، اور ان کے لیے ہے اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور تیرے رب کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک وعدہ سوال کیا گیا، یعنی ایسا وعدہ جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے، اس جنت کا وعدہ اللہ نے اہل ایمان والوں سے کر رکھا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو جن کو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ کہے گا کیا تم گمراہ کیا تم نے میرے بندوں کو، ان کو، یا وہ بھٹک گئے ہیں راستے سے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ کہیں جا رہی تھی، ان میں پتھروں کی، لکڑیوں کی بنی ہوئی بتوں کی مورتیاں تھیں، اس طرح فرشتے اور جنات کی بھی بیچاری عبادت کی جاتی تھی، اور انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں گویائی کی طاقت عطا کر دے گا ان کی مورتیوں کی جن کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ان سب معبودوں سے پھر پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، یا یہ اپنی مرضی سے ہی تمہاری عبادت کر کے خود ہی گمراہ ہوئے ہیں؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے اس پاک ہے تو نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ ہم بنائیں تیرے سوا کوئی دوست، لیکن تو نے سمانے زندگی دیا ہے اور ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے ہیں نصیحت کو، اور وہ تھے لوگ ہلاک ہونے والے۔ یعنی اب پھر وہ ان کے معبود جواب دیں گے کہ جب ہم خود تیرے سوا کسی اور کو کارساز نہیں سمجھتے تو پھر ہم اپنی بابت کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ تم اللہ کی بجائے ہمیں اپنا ولی یا کارساز سمجھو۔ یہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال و اسباب کی فراوانی نے انہیں تیری یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ ہلاکت و تباہی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ فقط كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ونذقه عذابا كبيرا، تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا ہے تم کو بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے، تو نہیں تم استطاعت رکھتے پھیرنے کی عذاب کو اور نہ مدد کی، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے تو ہم چکھائیں گے اس کو بڑا عذاب۔ یعنی یہ اللہ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے ہو انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے برات کا اعلان کر دیا ہے، گویا جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے وہ مددگار ثابت نہ ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیر سکو اور اپنی مدد کر سکو؟ وَمَن يَظْلِم، ظلم سے مراد وہی شرک ہے، نامعقول بات اللہ کے راستے سے روکنا اور مذاق اڑانا اور دوسرے معبود کی عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا ہے، اور ان کی سزا کیا ہے؟ عذابًا کبیرا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے مگر بے شک وہ البتہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرو گے؟ اور ہے تیرا رب دیکھنے والا۔ یعنی وہ انسان تھے اور غذا کے محتاج بھی تھے، رزق حلال کی فراہمی کے لیے کسب و تجارت بھی کرتے تھے، اور یعنی ہم نے ان انبیاء کی اور ان کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش کی تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، اور جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا وہ لوگ کامیاب ہوئے اور دوسرے ناکام رہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ وحی اور رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا
کہ میں نبی بنوں یا بندہ رسول، اور میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا۔ اور کہا ہم لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھتے اپنے رب کو، البتہ انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں اور انہوں نے سرکشی بڑھی۔ یعنی کسی انسان کو نبی بنا کر بھیجنے کی بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، یا پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ہم رسول کی تصدیق کرتے، یا رب آ کر ہمیں کہتا کہ یہ محمد میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمہارا ضروری ہے۔ دراصل جنہیں ہماری ملاقات کا خوف اور ڈر نہیں، وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تکبر سرکشی کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ فرشتے کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے تو پھر آزمائش کا پہلو ختم ہی ہو جائے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اور جس دن وہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو، نہیں خوشخبری اس دن مجرموں کے لیے، اور وہ کہیں گے بند کیے جاؤ، بند کیے جانا۔ یوم سے یہاں مراد ہے موت کا دن، یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی تو آرزو کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت جب یہ انہیں دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہ ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے، جس پہ فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس مومنوں کی موت کے وقت فرشتے انہیں جنت اور اس کی نعمتوں کی نوید سناتے ہیں، اور فرشتے مومن روحوں سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب جو تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو وہ رحمت الہی کی خوشخبری دیتے ہیں اور کافروں کو ہلاکت اور خسران کی خبر دیتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور توجہ کی ہم نے اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیے، کوئی بھی عمل تو کر دیا ہم نے اس کو غبار یا ریت بکھری ہوئی۔ اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے اور زیادہ اچھے دوپہر گزارنے کی جگہ کے اعتبار سے۔ اور اہل ایمان والوں کے لیے یہ قیامت کا دن اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں اپنے اہل خاندان اور کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرما رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان 7 بادلوں کے، اتارے جائیں گے فرشتے، اتارا جانا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یومن علی الکافرین عسیرا۔ وہ بادشاہت ہے آج کے دن برحق رحمان کے لیے اور ہوگا وہ دن کافروں پر بہت سخت، یعنی کافروں کے لیے اس دن کی مدت بہت سخت اور طویل ہوگی۔ وہ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ وہ یوم جس دن یعد الظالم کاٹے گا ظالم علی یدیہ اپنے ہی دونوں ہاتھوں پر، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت اے کاش کہ میں بنا لیتا مع الرسول رسول کے ساتھ سبیلا ایک راستہ، یعنی انتہائی پچھتائے گا وہ کہ کافر جب مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے ان کو حسرت ہوگی اور کہیں گے کہ میں نے ان کے طریقے زندگی پر کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس
مجھ پر، کاش کہ میں نہ بناتا فلاں شخص کو دوست۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ البتہ تحقیق بھٹکا دیا ہے مجھ کو ذکر سے بعد اس کے کہ جب وہ آ کے میرے پاس، اور ہے شیطان انسان کے لیے چھوڑ دینے والا۔ یعنی دوستی کا مقصد یہ ہے کہ انسان نیکی اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان انسان کو حق اور سچائی کے راستے سے دور کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور کہے گا رسول، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا ہے اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا۔ یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھے۔ یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کافر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لیکن تیرا رب جسے ہدایت دے اس کو ہدایت سے کون روک سکتا ہے؟ اصل ہادی اور مددگار تو رب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرنے والا ہو۔ آمین۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں نازل کیا کہ اس پر قرآن ایک ہی بار، اس طرح تاکہ ہم مجبور کر دیں ساتھ اس کے تیرا دل، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنانا۔ یعنی کافر کہتے کہ جس طرح تورات، انجیل اور زبور بیک وقت نازل ہوئی ہیں، اسی طرح قرآن ایک ساتھ کیوں نہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تاکہ اے پیغمبر تیرا اور تیرے اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین بھی ہو جائے۔ وَلَا تَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور نہیں وہ لائے آپ کے پاس کوئی بھی مثال مگر ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق کو اور بہترین تفسیر کو۔ یعنی یہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جب کبھی بھی کوئی مثال یا اعتراض کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب پیش کر دیں گے، اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اور وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف، یہی وہ لوگ ہیں یہ بدترین اور مقام کے اعتبار سے اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ اب ان کے سیدھے راستے سے بھٹکنے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ کیونکہ وہ ہر سیدھی بات کا الٹ ہی مطلب نکالتے تھے، کیونکہ ان کی نیت ہی خراب تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔